حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے قریب کیوں تھے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے قریب تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھی، اس کی جو والدہ تھی یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی تھی، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پھپھو تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی کا نام حکیم البیضہ بنت عبد المطلب بنت ہاشم تھا، اور یہ آپ کی نانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والد ماجد یعنی کہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے ساتھ ایک ہی سے پیدا ہوئی، اس رشتہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ہوئی۔ اس وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے قرابت داری زیادہ قریب تھی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ اور حسن جمال کیسا تھا؟ ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میانہ قد خوبصورت شخص تھے، رنگ میں سفیدی کے ساتھ سرخی ملی ہوئی تھی، چہرہ انور پر چچک کے داغ تھے، داڑھی بہت گھنی تھی، جسم کی ہڈیاں چوڑی تھی، شانوں میں زیادہ فاصلہ تھا، پنڈلیاں بھری ہوئی تھیں، ہاتھ لمبے تھے جن پر بال اگے ہوئے تھے، سر کے بال گھنگریالے تھے، دانت بہت خوبصورت تھے، سر کے بال کانوں سے نیچے تھے، زرد خباب کرتے تھے، دانتوں کو سونے کی تاروں سے باندھ رکھا تھا۔ یہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک۔ موسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص میں نے اپنی زندگی میں کبھی حسین و جمیل نہیں دیکھا، نہ حضرت عثمان سے زیادہ کسی عورت کو خوبصورت دیکھا، نہ کسی مرد کو حضرت عثمان سے زیادہ خوبصورت میں نے دیکھا۔ اسلام قبول کرنے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے، مسلمان ہوئے، تو جب اس کے چچا کو پتہ چلا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مضبوطی سے باندھ کر ایک کمرے کے اندر قید کر دیتے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہتے تھے کہ جب تک تم اسلام سے باز نہیں آتے، اسلام چھوڑتے نہیں ہو، تب تک میں تمہیں یہاں سے نہیں چھوڑوں گا اور یہاں سے نہیں کھولوں گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، واللہ قیامت آ سکتی ہے، میں یہیں ختم ہو سکتا ہوں، مگر واللہ میں اسلام کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا پختہ ارادہ دیکھا اس کے چچا نے، جب اس کا یقین ہو گیا، اسے پتہ ہو گیا کہ یہ جو ہے نا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، تو وہ غمگین ہو کر، مایوس ہو کر، شکست کھا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ کی بدولت، اسلام کی بدولت فتح حاصل کی، اور اس قید سے، اس کمرے سے، ان رسیوں سے نکل کر آزاد ہوئے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو اس کے چچا نے اس پر طرح طرح کے ظلم اور اذیت کیے، کافی دنوں کے بعد اذیت کرتا رہا، کافی عرصے کے بعد جب وہ تھک چکا تھا تو اس کے بعد حضرت عثمان کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سیرت سے، اس تاریخ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکلیفیں، اذیتیں برداشت کر کے اسلام کو نہیں چھوڑا، اسلام کے احکامات کو نہیں چھوڑا، اسلام کو مضبوطی سے جو ہے نا تھاما، اور اسلام کے ہر رکن، ہر ارکان، ہر چیز کو فالو کیا۔ تو ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہو کر، ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہو کر خود کو غلام بلواتے ہیں، مگر افسوس ہے کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر نہیں چل رہے، اس کی زندگی پر نہیں چل رہے، تو کیا فائدہ ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بتانے کا؟ اگر حقیقی
غلام ہو تم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل کر دکھاؤ۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات کے اندر جب نفل نماز پڑھتا تھا تو ایک رات کے اندر نفل نماز کی ایک رکعت میں سارا قرآن مجید مکمل کر دیتا تھا، اور تم پیروکار ہو کر، تم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہو کر، تم سے ایک سپارہ ساری زندگی میں نہیں پڑھا جاتا۔ قرآن پڑھنے کے بعد سالوں گزر چکے ہیں مگر تم نے کبھی قرآن کا منہ تک نہیں دیکھا۔ افسوس ہے آپ لوگوں کی زندگی پر کہ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا، ہم نے نمازوں کو ترک کر دیا، حالانکہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، تو اس کے نقش قدم پر چل کر دکھائیں۔ جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی گزار چکے ہیں تو اسی طرح آپ نے بھی زندگی گزارنی ہے۔ کون کون حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے، کمنٹ میں بتائیں مجھے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔